السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ اگلے ہفتے کی بورڈ میٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس ویڈیو میں ان امپورٹنٹس کمپنی کو ہم نے شامل کیا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ دے سکتی ہیں ہمیں۔ یہ کوارٹر ستمبر کی کلوزنگ کا کوارٹر ہے، جیسے کہ جون کی کلوزنگ اب ختم ہو چکی ہے، اس کے ڈیویڈنڈ تقریباً ایکس ہو چکے ہیں سوائے او جی ڈی سی کے، وہ انشاءاللہ منڈے والے دن ایکس ہو رہا ہے۔ اب اگلا کوارٹر ہمارے پاس سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ ستمبر کی کلوزنگ بنتی ہے۔ اس میں ہم نے پہلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں لاسٹ ویک کے ریزلٹس ایکسپیکٹڈ بتائے تھے کہ ان کی ایکسپیکٹڈ ای پی ایس اور ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ کیا ہو سکتے ہیں، اور اب ہم اسی کے پارٹ کی سیکنڈ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک جو اگلا ہفتہ ہے اس میں کون سی امپورٹنٹ میٹنگز آ رہی ہیں اور وہ کیا ایکسپیکٹڈ ای پی ایس دے سکتی ہیں اور کیا ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ دے سکتی ہیں۔ ہمارے پاس جو نیشنل فوڈ کی میٹنگ ہے وہ 20 اکتوبر کو ہے، اے ایچ ایل عارف حبیب کی 21 اکتوبر کو، اینگرو پاور جن قادرپور کی 22 اکتوبر کو، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ جو خود ایک کمپنی بھی ہے اس کی 22 کو ہے، سنہری بینک کی بھی 22 کو ہے، ایم سی بی کی بھی 22 کو ہے، ایئر لنک کی بھی 22 کو ہے، فیصل بینک اور فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی ہمارے پاس میٹنگ جو ہے وہ 23 اکتوبر کو آئے گی۔ اب ون بائی ون ہر کمپنی کو تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو نیشنل فوڈ جو کمپنی ہے NATF، یہ مصنوعی مسالہ جات جو ہوتے ہیں جو غذائی مصنوعات کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کمپنی ہے۔ وہ پروڈکٹس ریڈی کرتی ہے، یعنی کہ غذائی مصنوعات سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ان کو تیار بھی کرتی ہے، ان کو فروخت بھی کرتی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن بھی دیتی ہے، اور یہ پیرنٹ کمپنی کے طور پر، ہولڈنگ کمپنی کے طور پر کام بھی کرتی ہے۔ کمپنی کا جو ایئر اینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ جون کی کلوزنگ ہوتی ہے، تو اس حساب سے اس کا یہ ستمبر کی کلوزنگ یعنی کہ پہلے کوارٹر کا رزلٹ ہے۔ کمپنی کا جو شیئر ہے وہ 354 کے اراؤنڈ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ میٹنگ ڈیٹ اس کی 20 اکتوبر ہے۔ ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ میرے خیال سے یہ اس کمپنی اس کوارٹر میں بالکل نہیں دے گی، کیونکہ اس کا جو زیادہ تر پیٹرن ہے وہ ہاف ایئرلی یا ایئرلی ہے، تو پہلے کوارٹر میں ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹڈ نہیں، ہاں لیکن ای پی ایس اس کی دیکھیں گے پہلے کوارٹر کی جو 1 سے 1.5 روپے کے مڈل میں ہو سکتی۔ سیکنڈ لسٹ میں ہمارے پاس عارف حبیب گروپ ہے، یہ اے ایچ ایل کمپنی ہے، زیادہ تر اس کا جو بزنس ہے وہ آئی پی او سے ریلیٹڈ ہے اور ریسرچ ہاؤسز سے ریلیٹڈ ہے، بروکریج ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے، انٹر بینک بروکریج ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے یہ، اور کنسلٹنسی فراہم کرتی ہے کمپنی، یعنی کہ زیادہ تر اس کا جو بزنس ہے وہ سروس بیس ہے، پروڈکٹ بیس نہیں ہے، سروس بیس ہے۔ کمپنی کا جو اس وقت ہمارے پاس ریٹ ہے وہ 107 روپے کے قریب چل رہا ہے۔ لاسٹ ڈیویڈنڈ اس کمپنی نے ایئر پورے سال کا 10 روپے کا دیا تھا۔ میٹنگ ڈیٹ اس کی 21 اکتوبر کو ہے، تو اس کا اس حساب سے پہلا رزلٹ بننے گا پہلے کوارٹر کا، اور ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ میں نہیں سمجھتا اس کوارٹر میں یہ دے گی، لیکن رزلٹ یہ بہت اچھا شو کرے گی۔ ای پی ایس دیکھیں گے کہ اس کی پہلے کوارٹر میں کیسی آتی ہے، پھر اگلے کوارٹرز کی بھی ہمیں جج کرنے میں ہیلپ ہوگی۔ تھرڈ ہمارے پاس اینگرو پاور جن قادرپور ہے۔ کمپنی کا جو مین بزنس ہے وہ بجلی بنانے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کمپنی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کمپنی جو اپنی زیادہ تر بجلی کا جو پلانٹ ہے اس سے بجلی جو اینگرو کے ہی جو کمپنیز ہیں دوسری ان کو فراہم کرتی ہے۔ فی الحال اس کے کانٹریکٹ ختم ہو چکے ہیں، کمپنی کی ارننگ زیرو تقریباً ہو چکی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو کیپیسٹی پیمنٹ ملتی تھی وہ اب نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ ان کے بہت پھر بھی باقی پاور سیکٹر کی کمپنی سے بہتر ہے۔ کبھی نہ کبھی یہ ہر کوارٹر میں 2-3 کوارٹرز کے بعد ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دیتی ہے، تو ابھی فی الحال جو اس کا ڈیویڈنڈ ہے وہ اس کی اپنی ہی کمپنی سے ریلیٹڈ ہوگا، کیونکہ اس کی ادر انویسٹمنٹس بھی ہیں۔ کمپنی ڈیویڈنڈ کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ کمپنی کا جو اس وقت ہمارے پاس ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً اراؤنڈ 30 روپے کے قریب چل رہا ہے۔ 22 تاریخ کو اس کی میٹنگ ہے۔ پریویس ای پی ایس، کیونکہ اس کا ایئر اینڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے، تو ابھی تک اس کی 1.5 روپے کے قریب ای پی ایس ہے، اور ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ میں نہیں سمجھتا کہ اس کوارٹر میں بھی آئے گا۔ دسمبر کی کلوزنگ میں اگر ہمارے پاس اس کا ڈیویڈنڈ آ جائے تو آ جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ پی ایس ایکس خود ہے، بذات خود ایک کمپنی بھی ہے یہ، اور یہ کمپنی کا جو بیسک بزنس ہوتا ہے کہ جو بھی ہم شیئرز کو سیل پرچیز کرتے ہیں تو کمپنی کو اس پہ کمیشن جو چارج ہوتا ہے یا جو فیسز چارج ہوتی ہیں کمپنی اس میں سے اپنا پروفٹ جنریٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سی ڈی سی کے تھرو، این سی سی پی ایل کے تھرو جو چارجز لگتے ہیں یا کچھ کمیشنز لگتے ہیں اس میں بھی اس کمپنی کا پروفٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے آئی پی او سے جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے، کوئی بھی کمپنی ڈی لسٹ یا لسٹ ہوتی ہے اس پہ بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے۔ تو کمپنی کا بیسک بزنس یہ ہے کہ شیئر کی سیل پرچیز پہ جو ہمیں پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کمپنی اسی کو پروفٹ میں سے پروفٹ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہے۔ کمپنی کی جو بورڈ میٹنگ ڈیٹ ہے وہ 22 اکتوبر کو ہے۔ اس وقت اس کا شیئر 42 روپیز کے چل رہا ہے، ریسنٹلی ایکس ہوا ہے، جون کلوزنگ اس کا سال ہوتا ہے، تو 42 روپیز کے قریب اس وقت شیئر ہے، کیونکہ اس کا جو لاسٹ ڈیویڈنڈ ہمارے پاس پورے سال کا ہے وہ 1.7 روپیز۔ تو یہ والا جو رزلٹ آ رہا ہے یہ فرسٹ کوارٹر کا آ رہا ہے، تو اس میں اس کی پہلے کوارٹر کی ای پی ایس جج کریں گے کہ کتنی آتی ہے، اور
اور ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ میں نہیں سمجھتا کہ اس کوارٹر میں بھی اس کا آئے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سنہری بینک ہے۔ سنہری بینک ایک کمرشل بینک ہے، شریعہ کمپلائنٹ میں نہیں آتا، اور تقریباً جتنی بھی بینکنگ سروس سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان میں یہ شمار ہوتا ہے۔ سنہری بینک میں ہم پچھلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ ہائپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ریٹ 22-23 روپے سے 30 روپے تک جا چکا ہے، تقریباً 3 اپر لاک اس کمپنی نے لگا لیے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ آ سکتا ہے، کیونکہ اس نے پچھلے 2 کوارٹرز میں کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا۔ کمپنی ڈیویڈنڈ پیئنگ ہے، ہاف ایئرلی اور ایئرلی پے کرتی ہے ڈیویڈنڈ۔ زیادہ تر اس کا ایئرلی موڈ ہوتا ہے پے کرنے کا، لیکن ابھی تک اس کی پریویس ای پی ایس تقریباً 2.25 روپے کے قریب ہے، تو چانس پہ ہی اس کا ریٹ بڑھا ہے کہ شاید میں بھی اس دفعہ یہ کمپنی ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دے، نہیں تو دسمبر کی کلوزنگ پر تو یہ ڈیویڈنڈ دے گی۔ ابھی اس وقت اس کا ریٹ پچھلے 3 دنوں میں 3 اپر لاک لگنے کی وجہ سے 30 روپے کا چل رہا ہے۔ کمپنی کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ 22 تاریخ کو ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور کمرشل بینک ہے، ایم سی بی، بہت سالڈ بینک ہے، بہت فنڈامنٹل سٹرونگ کمپنی ہے، ہر کوارٹر میں ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنی ہے، سروس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بینکنگ سروس ہے اس سے ریلیٹڈ اس کا بزنس ہے۔ پریویس ای پی ایس اس کی تقریباً 23 روپے ہے، ایئر اینڈ دسمبر میں ہوتا ہے۔ ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ جو ہمارے پاس اس کا آ رہا ہے وہ 9 روپے کا آ رہا ہے اس کی ارننگ کو دیکھتے ہوئے۔ پہلے بھی 2 کوارٹر میں 9 روپے کا ڈیویڈنڈ 18 روپے پے کر چکی ہے، اور اگلے کوارٹر میں بھی یہی سپتمبر کلوزنگ میں بھی انشاءاللہ 9 روپے کا ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ریٹ اس وقت اس کا 363 کے اراؤنڈ چل رہا ہے، اور بورڈ میٹنگ ڈیٹ اس کی 22 اکتوبر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایئر لنک کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ بیسک یہ کمپنی ٹیکنالوجی سیکٹر میں آتی ہے، لیکن یہ ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی میں آتا ہے، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں نہیں آتا۔ کمپنی بہت ساری کمپنیز کے موبائل فون یہاں پہ اسمبل بھی کرتی ہے، پھر ان کو سیل پرچیز کا بھی کام کرتی ہے۔ بہت ساری دوسری پروڈکٹس ٹی وی ریلیٹڈ سے بھی یہ کمپنی ایکسپینڈ کری ہے اپنے بزنس کو۔ فی الحال جو لاسٹ ڈیویڈنڈ ہمارے پاس آیا ریسنٹلی وہ اس کا 4.5 روپے کا تھا۔ کمپنی کے جو اس سال، کیونکہ اس کا سال جو ہوتا ہے وہ جون میں کلوز ہوتا ہے، تو پہلا رزلٹ ہے سپتمبر کلوزنگ کا۔ پریویس ای پی ایس، پہلی ای پی ایس ہمارے پاس آئے گی تو اس سے ہمیں ججمنٹ ملے گی کہ آگے اس کے کوارٹرز کا کیا رزلٹ رہے گا۔ فی الحال اس سے کوئی ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ کمپنی کا ریٹ اس وقت 150 روپے کے قریب ہے، اور بورڈ میٹنگ ڈیٹ 22 اکتوبر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک شریعہ بینک ہے، فیصل بینک، اسلامی بینک ہے، شریعہ میں آتا ہے۔ کمپنی کا وہی کمرشل بزنس کی سروس پرووائڈ کرتا ہے، ڈپازٹ، وڈرا وغیرہ، اور جتنی بھی ریمیٹنسز سے ریلیٹڈ بزنس ہے وہ یہ کرتا ہے۔ کمپنی کا اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 90 روپے کے آس پاس چل رہا ہے۔ 23 تاریخ کو اس کو میٹنگ ہے۔ پریویس ای پی ایس اس کی 6.59 ہے، یہ بھی کوارٹرلی ڈیویڈنڈ دینے والی کمپنی ہے۔ ابھی تک تقریباً 3-3.5 روپے کا ڈیویڈنڈ دے چکی ہے۔ ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ اس سے بھی 1 سے 2 روپے کا ہے۔ اس دفعہ کی اس کی ارننگ 2.5-3 روپے کی بھی اگر آتی ہے یا 4 روپے کے قریب بھی آتی ہے تو 1 روپیہ کم سے کم اور میکسیمم 2 روپے کا ڈیویڈنڈ یہ کمپنی دے گی۔ لاسٹ میں ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایف ایف سی ہے، فرٹیلائزر سیکٹر کی سب سے سٹرونگ کمپنی ہے۔ فوجی گروپ اس کو ہولڈ کرتا ہے، فوجی فاؤنڈیشن کے نیچے یہ کام کرتی ہے۔ کمپنی کی ادر انویسٹمنٹ بھی فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں، کیمیکل سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں، ایون کہ انرجی سیکٹر میں بھی اس کی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن بیسک کام اس کا فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ ہے۔ ریسنٹلی اس نے ایک کمپنی ایف ایف بی ایل کو بھی، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کو بھی اپنے ساتھ مرج کر لیا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کی گروتھ بہت اچھی ہوئی ہے، اور پروفٹ بھی انکریز ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈیویڈنڈ بھی انکریز ہوئے ہیں۔ کمپنی ہر کوارٹر میں ڈیویڈنڈ پیئنگ کی ہسٹری رکھتی ہے۔ پریویس ای پی ایس ابھی تک ہمارے پاس 27 روپے کی آ چکی ہے۔ کمپنی نے ابھی تک جو ڈیویڈنڈ دیا ہے ان 27 روپے میں سے وہ 18 روپے کا تقریباً ڈیویڈنڈ دے چکی ہے، یا 19 روپے کا ڈیویڈنڈ دے چکی ہے۔ اس دفعہ بھی اس کوارٹر میں ہم اس سے ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ کرے ہیں تقریباً 8 سے 10 روپے کا۔ کمپنی کا شیئر اس وقت 477 کے اراؤنڈ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور میٹنگ ڈیٹ ہمارے پاس اس کی 23 اکتوبر ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔